اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و اولادہ الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج امام زمانہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر شدہ ایک ایسا وظیفہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں جو ہماری دین و دنیا کی تمام مشکلات کو دور کرے گا، اور یہ وہ عمل مبارک ہے جو ایک مصیبت زدہ انسان کو امام زمانہ علیہ السلام نے خود بتایا کہ تم اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرو، اور فوراً ہی اس کی مصیبت بھی دور ہو گئی۔ وہ وظیفہ بیان کرنے سے پہلے بس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی تو پھر ہی یہ سب وظیفے ہمیں فائدہ دیں گے۔ اگر امام علیہ السلام کی معرفت کمزور ہو تو پھر وظیفہ بھی انسان اس یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس لیے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اس جہالت کی موت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم اپنے ائمہ کو اپنے حقوق تو بتاتے ہیں کہ آپ امام ہیں، ہماری یہ مشکل کشائی کریں، ہمارا فلاں کام کر دیں، ہماری فلاں مصیبت دور کر دیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امام بھی ہم پہ حق رکھتا ہے۔ ہر زمانے کے امام کے اپنے چاہنے والوں پر 3 حق ہوتے ہیں جو امام سجاد علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر امام کے اپنے زمانے کے لوگوں پر 3 حق ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ امام کے ان حقوق کو پہچانیں اور ادا کریں۔ وہ 3 حق کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ امام کی باتوں کو دل سے قبول کرنا۔ ہر زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی باتوں کو دل سے قبول کریں، اس میں کسی بھی طرح کا شک نہ کریں۔ دوسرا امام کا حق یہ ہے کہ امام کی پہچان دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، واضح دلائل کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا چاہیے، اپنے امام کے لیے ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنی مشکلات میں ہمیشہ اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرو۔ سب سے پہلا آپ کے زمانے کے امام کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی طرف آپ رجوع کریں اپنی مشکلات میں، بجائے اس کے کہ کسی اور پیر کی طرف جائیں یا کسی اور کی طرف جائیں۔ جیسا کہ تحفۃ الرضویہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک وظیفہ بھی بتایا گیا ہے نا کہ یا اللہ یا محمد و یا علی و یا فاطمہ یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان، کہ یہ جو ہے اس جملے کو نماز مغرب کے بعد اول و آخر 100 مرتبہ درود پڑھ کے جب درمیان میں یہ کلمات پڑھے جائیں تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ بہت ہی مجرب ہے یہ، اور یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ تو کسی عالم دین سے، مجتہد سے کسی شخص نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اس وظیفے میں جو کہ اتنا مستند ہے، اس میں پکارتے تو ہم سب کو ہیں، پنجتن پاک کو پکارتے ہیں، لیکن مدد کے لیے ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان۔ تو یہ جملہ صرف مدد ہم امام زمانہ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، تو ان آیت اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو باقی ہستیاں ہیں ان کو سفارش کے لیے ساتھ بلاتے ہیں، لیکن مدد اپنے زمانے کے امام سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو ہر دور کے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے مدد مانگے۔ تو آج ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے ان 3 حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ آج میں صرف ایک حق کے بارے میں بات کروں گی، باقی 2 حقوق جو ہیں ان کے بارے میں الگ ویڈیوز بناؤں گی۔ آپ نے چینل کو آپ جب سبسکرائب کیا ہے تو آپ بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبائیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کے تک پہنچیں۔ تو آج میں صرف ایک حق کے بارے میں بات کروں گی کہ اپنے مسائل کے لیے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، اور اس حق میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی غفلت ہوگی کہ اگر ہم امام علیہ السلام کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے در پہ جائیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا ان کے وجود پہ یقین کمزور ہے۔ تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
ہمیں اپنے امام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ یقیناً مشکلات کو دور کرتے ہیں. اور ہماری جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو میں نے ان کی 3 طرح سے تقسیم کی ہے. یعنی ان تینوں میں سے ہم کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں. یا تو ہمارے مسائل علمی ہوتے ہیں کہ علمی حوالے سے ہمیں کچھ مسائل نہیں پتہ کہ نماز کے مبطلات کیا ہیں، خمس کس طرح دینا ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، یہ ہمارے علمی مسئلے ہیں. دوسری ہماری مسائل کی جو قسم ہے وہ ہے ہمارے روحانی مسائل، کہ یعنی جیسے ہمیں نماز شب کی توفیق نہیں مل رہی، صدقہ دینے کی توفیق نہیں مل رہی، یا اور کئی توفیقات ہیں جن میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا یا نہیں مل رہی، تو یہ ہمارے روحانی مسائل ہیں. تیسری ہماری جو مسائل کی قسم ہے وہ مادی مسائل ہیں. یا تو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، یا مالی مشکلات ہیں، یا اس قسم کے گھر کے حوالے سے، قرضے کے حوالے سے مسائل ہیں، یا کسی حاکم کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، تو یہ ہمارے مادی مسائل ہیں. تو جہاں تک علمی مسائل ہیں اس کے لیے مجتہدین کا راستہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یعنی ہم اپنے علمی مسائل کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ مسائل نہیں پتہ غسل کے، روزے کے، وضو کے، تو ہمیں امام علیہ السلام آ کر بتائیں. ایسا نہیں ہے. امام کا وجود بابرکت اعلیٰ مقاصد کے لیے خلق ہوتا ہے. اس کے لیے نظام ولایت فقیہ ہمارے پاس موجود ہے، اور امام نے واضح فرمایا یہ فقہا میری طرف سے تم پہ حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں ان فقہا پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں. تو اب یہ ہمیں فقہا یعنی ہمیں تقلید کر کے تو اپنے ان علمی مسائل کو حل کرنا چاہیے، جو راستہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے. دوسرے ہمارے جو روحانی مسائل ہیں اور جو ہمارے مادی مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو وہ یقیناً مشکلات کو دور کرتے ہیں. ایک میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت عمل بتاتی ہوں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، اور اس پہ آپ بھی اپنی مشکلات کے لیے اس پہ عمل کریں، اور اس کو آزمانے کے لیے نہیں، یقین کے ساتھ اس پہ عمل کریں تو مشکلات دور ہوں گی. کیونکہ آل محمد علیہ السلام ان کے در پہ ان کو آزمایا نہیں جاتا، بلکہ یقین کے ساتھ ان کی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے. صحیفہ مہدیہ منتخب یہ ایک بہت ہی مستند، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اس میں ابو جعفر بن جریر طبری مسند فاطمہ علیہ السلام، اس میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حسین کاتب کا بیان ہے کہ میں ابو منصور کے وزیر کی جانب سے ایک کام کے لیے مامور ہوا. یہ ابو حسین کاتب ایک مومن تھا جو کہ ابو منصور حاکم تھا اس علاقے کا، اس کے وزیر کی طرف سے یہ کسی کام پہ مامور ہوا. لیکن اسی دوران ابو حسین کہتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کچھ اختلافات پیش آ گئے، وزیر کے اور میرے درمیان کچھ مسائل پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر میں چھپنے پہ مجبور ہو گیا، اور اس وزیر کے کارندوں نے میری کھوج لگانا شروع کر دی، اور اس وزیر نے مجھے ڈرایا، دھمکایا، جان تک کی دھمکی دی. تو ایک مدت تک وہ ابو حسین کاتب کہتا ہے کہ میں وحشت زدہ چھپا رہا، لیکن پھر طے کیا کہ شب جمعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرقد منور پر حاضر ہو جاؤں اور رات ساری دعاؤں میں گزاروں. تو کہتے ہیں کہ حرم مطہر میں جب میں داخل ہوا، رات طوفانی تھی اور بارش ہو رہی تھی. حرم کے خادم جو کہ ابن جعفر تھے، ان سے میں نے درخواست کی کہ حرم کے دروازے کو بند کر دے تاکہ ان افراد سے محفوظ رہوں جو میرا پیچھا کر رہے ہیں، جن سے مجھے خوف ہے. تو ابو جعفر نے کہتا ہے کہ میری اس بات کو قبول کیا اور دروازے بند کر دیے. آدھی رات ہو گئی، طوفان کے ساتھ تیز بارش کی وجہ سے اس مبارک جگہ پر لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا. حرم پوری طرح خالی ہو گیا، اور کہتا ہے کہ میں زیارت پڑھتا، کبھی نماز پڑھتا، کبھی دعا مانگتا، کہ اسی حال میں نے زری کے پاس کسی کے چلنے کی مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی. دیکھا کہ ایک شخص زیارت میں مشغول ہے، اور وہ اپنی زیارت میں حضرت آدم اور علیہ السلام اور اولو العزم پیغمبروں پر سلام کر رہا ہے. پھر اس نے معصوم اماموں پر سلام بھیجنا شروع کیا، ہر ایک معصوم امام پر سلام کیا، یہاں تک کہ جب حضرت صاحب الزماں ارواحنا فداہ کا نامی آیا لیکن ان کا ذکر نہ کیا. تو کہتے کہ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ شاید بھول گیا ہے، یا یہ زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں ہے، یا اس شخص کا مذہب ہی ایسا ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتا 12ویں امام پہ. تو کہتے کہ جب وہ زیارت سے فارغ ہو گیا وہ جوان، تو 2 رکعت نماز پڑھی اور ہمارے مولا امام جواد علیہ السلام کی زری کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی بہت بڑی زری ہے، اوپر گنبد الگ ہیں، اور اس ایک زری میں 2 امام ہیں، یعنی
دادا اور پوتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام جو ہیں، ان دونوں کی قبر مبارک ایک ہی زری میں ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، حسین کاتب کہتا ہے کہ وہ جوان ایک طرف سے فارغ ہو کے پھر وہ امام جواد علیہ السلام کی زری کے پاس گیا، اسی طرح وہاں پہ بھی زیارت کی، سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو کہتے کہ میں انہیں پہچانتا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں ڈرا کہ وہ ایک کامل جوان تھا، اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر بندھے ہوئے امامہ سے تحت الحنک لٹک رہی تھی، ابا دوش پر ڈالے ہوئے تھا، میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا، ابو حسین تم کیوں دعائے فرج نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کہ دعائے فرج کیا ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو، یعنی جیسے صبح کی نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس نیت سے پڑھنی ہے، نماز حاجت کی نیت سے آپ پڑھ لیں کہ جو بھی حاجت ہے آپ کی، قربتاً اللہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اس جوان نے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو، یا من اظہر الجمیلہ و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک السترہ، یا عظیم المن یا کریم الصفح، یا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالرحمہ، یا منتہی کل نجوہ، یا غایت کل شکوہ، یا عون کل مستعین، یا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها۔ یہ دعا پڑھو، ابو حسین کاتب سے کہا، اور پھر یا رباہ 10 مرتبہ کہو، یا سیداہ 10 مرتبہ کہو، یا مولاہ یہ بھی 10 مرتبہ کہو، یا غایتہ یہ بھی 10 مرتبہ کہو، یا منتہا رغبتہ یہ بھی 10 مرتبہ کہو۔ یہ دعا میں آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی آ رہی ہے، تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس 2 رکعت نماز پڑھیں امام زمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں اور 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، اور اس کے بعد جب یہ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ چھوٹی سی ایک دعا پڑھیں، اسألک بحق ہذہ الاسماء و بحق محمد وآلہ الطاہرین علیہم السلام الا ما کشفت کربی و نفست ہمی و فرجت عنی و اصلحت حالی۔ اس کے بعد پھر جو چاہو دعا کرو، یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد حسین کاتب سے کہا، اب جو چاہو دعا کرو، پھر اپنے داہنے رخسار کو زمین پر رکھو اور 100 مرتبہ کہو، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیانی وانصرانی فإنکما ناصرانی۔ اور پھر بائیں رخسار کو زمین پہ رکھو اور 100 مرتبہ کہو، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے ایک سانس میں جتنا کہہ سکو، الغوث 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 یہ کہو، تکرار کرتے جاؤ، ایک سانس میں جتنا الغوث کہہ سکو وہ کہو، اور سجدے سے سر اٹھاؤ، انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے کرم سے تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زمانے کا امام جو کہ حجت خدا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری اس عمل کی برکت سے حاجت کو پورا کر دے گا۔ تو جب ان کی زبان سے نکلے تو کیوں نہ حاجات پوری ہوں گی۔ یہ کسی غیر معصوم کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جوان کے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کرنا شروع کر دیا، جب نماز و دعا میں مشغول ہو گیا تو باہر چلا گیا، تو میں نماز و دعا میں مشغول ہو گیا اور وہ جوان باہر چلا گیا۔ میں نے جب واپس نماز کو جب میں نے ختم کر لیا تو میں ابن جعفر کے پاس آیا تاکہ اس شخص کے متعلق سوال کروں کہ وہ کیسے حرم میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا سارے دروازے بند ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ تعجب ہوا، اپنے آپ سے کہا کہ شاید وہ یہیں سویا ہو اور مجھے علم نہ رہا ہو۔ ابن جعفر کے پاس بہرحال میں گیا اور وہ اس کمرے سے باہر آ رہا تھا جس کمرے میں حرم کے چراغوں میں ڈالا جانے والا تیل رکھا ہوا تھا، اور سارا ماجرا جب میں نے سنایا تو ابن جعفر نے کہا کہ وہ ہمارے مولا حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تھے۔ اس طرح شب میں جب لوگ چلے جاتے ہیں، حرم خالی ہو جاتا ہے، تو ہم نے ان کی بارہا زیارت کی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں بہت رویا کہ وہ چیز جو میں نے کھو دی تھی اس پر میں نے بہت افسوس کیا۔ طلوع فجر کے وقت حرم مطہر سے باہر آیا اور پھر ابھی ظہر نہ ہوئی تھی کہ ابو منصور کے کارندے ملاقات کے لیے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ گئے، لیکن اس وقت ان کے ہاتھ میں وزیر کی طرف سے امان نامہ تھا
اور وہ اس میں میرے لیے صرف بھلائی ہی لکھی ہوئی تھی۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وزیر کی طرف سے یہ امان نامہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو میں باہر نکل آیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں وزیر کے پاس جب چلا گیا تو وزیر نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مجھے گلے لگایا اور مجھے دیکھا، اور اس وزیر نے مجھے یہ کہا، ابو منصور کے وزیر نے یہ کہا کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تم صاحب الزمان سے میری شکایت کرتے ہو۔ میں نے کہا وہ تو ایک دعا تھی، درخواست تھی۔ اس نے کہا تم پر افسوس ہو، کل رات شب جمعہ میں نے اپنے مولا صاحب الزمان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا اور کسی کے ساتھ بھی سختی سے پیش آنے سے منع کیا۔ تو وہ کہتا ہے، یہ ابو حسین کہتے، جب میں نے وزیر کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور ان پر حق کی انتہا ہے۔ گزشتہ شب جب تم نے ان کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے مولا کی عالم بیداری میں زیارت کی کہ انہوں نے مجھ سے اس طرح فرمایا، اور سارا واقعہ میں نے جب وزیر کو بتا دیا اور جو کچھ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے دیکھا تھا وہ بتایا، تو وہ وزیر جو تھا اس نے میرے حق میں اتنی زیادہ بھلائی کی کہ میں جس کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ سب کچھ امام زمانہ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے تھا۔ تو ہم بھی اپنے زمانے کے امام کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو اپنی طرف متوجہ کریں، ان کے حقوق کو پہچانیں، اپنی مشکلات میں دل و جان سے صرف اپنے زمانے کے امام کی طرف ہی رجوع کریں، کسی اور طرف رجوع نہ کریں۔ باقی دنیا کے پیر جو ہیں یہ بالکل کسی بھی انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور باقی ہستیوں کو سفارش کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ ان کی سفارش پیش کرنی چاہیے، تو پھر امام علیہ السلام جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے وظیفے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں حصہ بنا کے امام کی توجہ لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ابو حسین کاتب کی مدد امام زمانہ علیہ السلام نے کی۔ ابھی حالانکہ وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ زمانے کے امام ہیں، لیکن زمانے کے جو امام ہوتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو مشکلات میں نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے خدا ہمیں توفیق دے، ہم اپنے امام کی سچی معرفت حاصل کریں اور ہم ان کی نظروں میں پسندیدہ ہو جائیں اور وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور بس یہی خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت پر موت آئے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔